ایک اور سابق وزیر اعظم کا مسکن بننے والی اڈیالہ جیل کی تاریخی اہمیت۔ اڈیالہ جیل دراصل سینٹرل جیل راولپنڈی ہے اور اسے اڈیالہ جیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ضلع راولپنڈی کا ایک گاؤں اڈیالہ اس سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جس کی مناسبت سے اس کا نام اڈیالہ جیل پڑ گیا ہے۔ یہ جیل راولپنڈی اڈیالہ روڈ پر ضلعی عدالتوں سے تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں دھگل کے قریب واقع ہے اور پرانی ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی ہے۔ اسے 1970 کی دہائی کے اواخر اور 1980 کی دہائی کے اوائل میں پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل محمد ضیاء الحق کی حکومت کے دوران تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے قبل راولپنڈی کی ضلعی جیل اس مقام پر واقع تھی جہاں آج جناح پارک واقع ہے اور یہ وہی جیل تھی جس میں ملک کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو فوجی آمر جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں قید رکھا گیا اور اسی جیل سے متصل پھانسی گھاٹ میں انہیں پھانسی بھی دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد آنے والے برسوں میں اس جیل کو ختم کر کے یہاں پارک بنایا گیا اور 1986 میں جیل کو اڈیالہ منتقل کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کا نام ہمیشہ پاکستانی سیاست میں گونجتا رہا ہے۔ یہ وہ قید خانہ ہے جہاں ملک کے 3 وزرائے اعظم سمیت متعدد اہم سیاستدان قید رہ چکے ہیں اور اب عمران خان ایسے چوتھے وزیر اعظم ہیں جو اس جیل میں قید ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف 2 مرتبہ اس جیل میں قید کیے گئے۔ پہلی مرتبہ 1999 میں ملک میں فوجی بغاوت کے بعد جب انہیں طیارہ سازش کیس میں سزا سنائی گئی تو اس کے بعد وہ کچھ عرصہ یہاں قید رہے اور اس کے علاوہ انہیں اٹک قلعے میں بھی قید رکھا گیا تھا۔ دوسری مرتبہ اڈیالہ جیل نواز شریف کا مسکن پاناما کیس میں انہیں دی جانے والی سزا کے بعد بنی۔ اس فیصلے کے بعد نواز شریف اڈیالہ جیل کے علاوہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں بھی قید رہے تھے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی بیٹی مریم نواز کو بھی اڈیالہ جیل میں قید رکھا گیا تھا۔ سابق صدر آصف علی زرداری بھی اپنی زندگی کا کچھ وقت اڈیالہ جیل میں گزار چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی ستمبر 2004 سے 2006 تک 1.5 برس سے زیادہ عرصہ اڈیالہ جیل میں گزارا اور انہوں نے اپنے اس قیام کے دوران ایک کتاب بھی لکھی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی مشرف دور میں اڈیالہ جیل میں قید رہ چکے ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی کچھ وقت یہاں گزار چکے ہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سعد رفیق بھی مشرف دور میں کچھ وقت کے لیے اڈیالہ جیل میں قید رکھے گئے، جبکہ نواز شریف کی جلاوطنی کے دوران جاوید ہاشمی بھی چند ماہ تک اڈیالہ جیل کے قیدی تھے۔ ان کے علاوہ سابق چیئرمین نیب سیف الرحمان، نومبر 8 کے ممبئی حملوں کے ماسٹر مائنڈ ذکی الرحمان لکھوی اور سابق گورنر سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری اور منی لانڈرنگ کیس میں معروف ماڈل ایان علی بھی یہاں قید کی سزا کاٹ چکے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں قیدیوں کو 3 کیٹیگریز میں رکھا جاتا ہے۔ سی کیٹیگری میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جو قتل، ڈکیتی، چوری، لڑائی جھگڑے اور معمولی نوعیت کے مقدمات میں سزا یافتہ ہوں۔ بی کیٹیگری میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جو قتل اور لڑائی جھگڑے کے مقدمات میں تو ملوث ہوں تاہم اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں۔ گریجویشن پاس قیدی بھی بی کلاس لینے کا اہل ہوتا ہے۔ جیل حکام کے مطابق اے کلاس کیٹیگری اعلیٰ سرکاری افسران کے علاوہ سابق وزرائے اعظم، سابق وفاقی وزراء اور ان قیدیوں کو دی جاتی ہے جو زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہوں۔ جیل حکام کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی 42 جیلوں میں سے صرف 2 جیلیں ایسی ہیں جہاں پر قیدیوں کے لیے اے کلاس کی سہولتیں مہیا کی گئی ہیں۔ ان 2 جیلوں میں بہاولپور جیل اور راولپنڈی کی اڈیالہ جیل شامل ہے۔ جیل مینول کے مطابق جن قیدیوں کو اے کلاس دی جاتی ہے انہیں رہائش کے لیے 2 کمروں پر محیط ایک الگ سے بیرک دیا جاتا ہے۔
جس کے ایک کمرے کا سائز 9x12 فٹ ہوتا ہے۔ قیدی کے لیے بیڈ، ایئر کنڈیشن، فریج اور ٹی وی کے علاوہ الگ سے باورچی خانہ بھی شامل ہوتا ہے۔ ایک کلاس کے قیدی کو جیل کا کھانا کھانے کی بجائے اپنی پسند کا کھانا پکانے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کلاس میں رہنے والے قیدی کو 2 مشقتی بھی دیے جاتے ہیں۔ جیل حکام کے مطابق اگر قیدی چاہے تو دونوں مشقتی ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اگر قیدی چاہے تو مشقتی کام مکمل کر کے اپنے بیرکوں میں واپس بھی جا سکتے ہیں۔ جیل قوانین کے مطابق جن قیدیوں کو بی کلاس دی جاتی ہے ان کو ایک الگ سے کمرہ اور ایک مشقتی دیا جاتا ہے۔ تاہم اگر جیل سپرنٹنڈنٹ چاہے تو مشقتیوں کی تعداد 1 سے بڑھا کر 2 بھی کر سکتا ہے۔ جیل حکام کے مطابق جن مشقتیوں کو اے اور بی کلاس کے قیدیوں کے لیے بطور خدمت گزار دیا جاتا ہے وہ معمولی جرائم میں ملوث ہوتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔